بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ سیاست میں مزید گرمی آ گئی اور جو درجہ حرارت بڑھا اس کی وجہ اعظم سواتی کی گرفتاری۔ یہ چیزیں نہ صرف پبلک میں اداروں کے لیے اور حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ نہیں کر سکتے تو وہ بھی ایک تنقید کا ایک راستہ کھول دیتی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں شک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور عوام کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اعتزاز احسن نے کہا تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف پہ الزام لگایا، اور اس کے بعد وہ 3 ٹیلی ویژن چینلز پہ جا کے اس نے بہت کچھ دہرایا اور اپنی بات کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایف آئی اے نے اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اعظم سواتی جو کہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، گو کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پیپلز پارٹی نے ڈس اون کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اعتزاز احسن کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ اب یہاں پہ قصہ تھا شہباز شریف کے اور حمزہ شہباز کے کیس کا، جو کہ بالکل واضح، جس میں کہ پاکستان لٹا ہوا نظر آتا تھا اور شواہد اور ہر چیز موجود تھی۔ اس کے اوپر تنقید اور اس کے بارے میں اعتزاز احسن نے رائے دی اور اسی کو آگے پھر یہ ہمارے سواتی صاحب نے، اعظم سواتی صاحب نے یہ اس کا کیا۔ جو ٹویٹ کی وہ لازماً اوفینسو تھی، اس میں طریقہ کار بات کرنے کا یا الفاظ یا جو جس طرح کے شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے تھے وہ مناسب نہیں تھے، لہذا مقدمہ بن جاتا، مقدمہ بن کے ان کے اوپر اس کے بارے میں بات چیت ہوتی، کیس چلتا، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس نے مسائل پیدا کیے اور آج اس کی وجہ سے خاصا ہی غم و غصہ پایا جاتا تھا پی ٹی آئی میں۔ اس کی تصاویر وغیرہ موجود تھیں جو کہ بابر اعوان صاحب نے دکھائیں سارے میڈیا کو، مارا پیٹا گیا، کپڑے پھاڑے گئے، اس کے نوکروں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں، اس سے لازماً ماحول مزید خراب ہوگا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی سٹیپس لیے رجیم چینج ہونے کے بعد سے، جو کچھ بھی سٹیپس کیے ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے خلاف کیے ہیں یا اور دوسرے سیاستدانوں کے خلاف، اس نے زیادہ انتشار پیدا کیا ہے، اس نے زیادہ انسٹیبلٹی بڑھائی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ ایک خواہش کہ ہم نے ہر حالت میں عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ہے، یہ خواہش بھی اپنے طور پہ لے بیٹھے گی اور اس کا بھی نتیجہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آج تنقید ہوتی رہی پھر شہباز شریف والے کیس پہ، حمزہ شہباز اور اس میں کہا گیا کہ پہلے شہباز شریف کی جو منی لانڈرنگ کے ثبوتوں کی اہم دستاویزات تھیں ان کو کاغذوں سے، ان کو ایف آئی اے کے ریکارڈ سے غائب کیا گیا۔ مقصود چپڑاسی اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو غالباً قتل کیا گیا، یہ بھی شک و شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پھر ججوں کو یرغمال بنا کر شہباز اور حمزہ کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سے باعزت بری کروایا، لیکن بکاؤ میڈیا وہ چیخ کر، چلا کر یہ بریت جو ہے وہ عمران خان پہ ڈالتا رہا کہ عمران خان نے سیاسی انتقام کے لیے یہ کیسز بنائے تھے، جھوٹے مقدمات تھے، سیاسی انتقام لیا گیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام میں یہ اس کی پذیرائی ہی نہیں ہے۔ اس سے لازماً نفرت کا ایلیمنٹ زیادہ بڑھتا نظر آتا ہے، کیونکہ جھوٹ ہے۔ ایک چیز واضح نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کا اور اس کا کیس جو ہے وہ ختم ہوا ہے ملی بھگت کے ذریعے۔ وہاں پہ نظر آتا تھا کہ نیب کے وکیل نے بالکل، یہ نیب کہتا ہوں ایف آئی اے کے وکیل نے سارا کیس کھایا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب
ایف آئی اے کے جو پہلے وکیل تھے جب ابھی رجیم چینج نہیں ہوئی تھی، اور وہ صاحب اسکندر ذوالقرنین غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے آج ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی اور کسی نے انٹرویو کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کیس کو ایک قومی خدمت کا کیس سمجھ کے کیا تھا، میں نے ایف آئی اے سے کوئی پیسہ اس کیس کے لیے نہیں لیا، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا جب ایف آئی اے کے ڈی جی نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ اب شہباز شریف وزیر اعظم بننے والا ہے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ چیف منسٹر بننے والے ہیں لاہور پنجاب کے، لہذا آپ اس کیس کی پیروی چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں۔ اس سے جب سوال ہوا کہ کیس کیسا تھا، اس نے کہا جی کیس زبردست تھا، بڑی اچھی تحقیق تھی، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو سزا نہ ہوتی۔ ایک ہفتے کے بعد ان پہ ان کو سزا کا پروسیس شروع ہو جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کھیل تو کھیلا اسی لیے گیا کہ ان لوگوں کی چوری چکاری جو ہے وہ بچانی تھی۔ بہرحال اب یہ سارا کچھ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پی ایم ایل این جو ہے وہ اداروں کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ میاں صاحب اکڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہم زبان کھول دیں گے۔ یہ جو اتنی بڑی قربانی اداروں نے ہر حالت میں دی، جنگیں بھی لڑیں، اور یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں اتنے زیادہ قربانیاں وغیرہ دیں، تو اس پہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ شیک ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اعتماد ختم نہیں تھا، اعتماد پی ڈی ایم کے پروپیگنڈا نے کیا، جو اداروں پہ الزام لگاتا رہا کہ آپ نے سلیکٹ کر کے الیکٹ نہیں ہونے دیا، بلکہ سلیکٹ کر کے عمران خان کو بٹھایا۔ لگاتار 3.5 سال ہم یہ راگ سنتے رہے، اور وہ اداروں کے منہ پہ کالک ملتے رہے، یہ کہتے رہے کہ یہ سلیکشن کی گئی ہے اور اداروں نے یہ ہیرا پھیری کر کے اس کو بنایا۔ اب پی ایم ایل این یہ احسان کر رہی ہے کہ لوگوں کے یہ الزامات تھے تو ہم نے تو اداروں کو گلے لگایا، ہم نے تو یہ احسان کیا کہ یہ سارے جتنے بھی الزامات تھے وہ اپنے کندھوں پہ ہم نے لے لیے۔ اب امیجن کریں کہ وزارتوں پہ، حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے جس دن سے یہ حکومت میں آئے ان کے پاؤں نہیں ٹک رہے، کوئی کسی جگہ عمران خان نے 3.5 سال میں اتنے دورے نہیں کیے باہر کے، اور اتنی عیاشیاں نہیں کی، اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرے جتنے یہ 5-4 مہینوں میں انہوں نے کر کے رکھ دیا۔ تو بالکل پاگل ہوئے پڑے ہیں، بے لگام، ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ عیاشی اپنی اور احسان یہ کر رہے ہیں اداروں پہ، اور اس میں خاص طور پہ جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سارا جو اداروں کا جتنا بھی الزامات تھے، شکوے تھے، گلے تھے عوام کو، وہ ہم نے اپنے کندھوں پہ لے لیے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو قربانی ہے ہم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر یہی کچھ ہوا، شک کی نگاہ سے ہی دیکھا گیا اس طرح، تو پھر 15 اکتوبر کے بعد ہماری زبانیں کھلیں گی۔ اب اس کو لنک کیجئے کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے، ہمارے اوپر زبردستی تھوپی گئی۔ اب سوچئے کتنی خطرناک صورت پیدا یہ کر رہے ہیں، کتنی زبردست ان کی پلاننگ ہے۔ یہ ان پہ اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ ان کے ساتھ جتنی جی چاہے نیکی کر لیں، حکومت میں لا کے بٹھا دیں، جو جی چاہے کریں، ان کی سیاست ہے ہی اینٹی آرمی، یہ پھر وہی کام کریں گے، کیونکہ یہ سروائیو کیا انہوں نے ہر دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹوز پہ، اور نقصان پہنچایا ملک کو، کیونکہ پبلک کو جھوٹ اور غلط بتا کے انہوں نے اپنی سیاست تو چمکائی لیکن اداروں کو بے توقیر کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 تاریخ کے بعد ہماری زبانیں کھلیں گی۔ میاں جاوید لطیف نے ایک اور جو دھمکی دی اور بات کی، اس نے کہا جی کہ وہ جو 1997 ایکچولی 1997 تو نہیں تھی، 98 تھا، جس میں کہ نواز شریف نے کارگل کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور وہ مسئلہ بھی نواز شریف نے اپنے کندھوں پہ حل کر کے لیا۔
حالانکہ کندھوں پہ نہیں لیا تھا. میاں صاحب پہنچے تو میاں صاحب تو آلریڈی بات چیت چلا رہے تھے واجپئی کے ساتھ. ادھر ملک جنگ لڑ رہا ہے، وہ واجپئی کے ساتھ اپنا 2-3 دفعہ وہ کہتے تھے کہ ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی ہے ان کی. لیکن یہ ہمیں وہ بھی احسان جتا رہے ہیں کہ جی کارگل کی جنگ کا بھی اپنے میاں نواز شریف نے اپنے کندھوں پہ بوجھ لیا. یہ وہی جیسے پرویز رشید صاحب کی تقریر آپ سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جرنیل آتے ہیں وہ ملک کو برباد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان برباد ہو گیا، پر پاکستان لٹ گیا، پاکستان کٹ گیا، پھٹ گیا. اب نواز شریف تم آ کے اس کو ٹھیک کر دو. یہ تو حال ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں جو دھول یہ جھونکتے ہیں وہ اور جھوٹ بولتے ہیں اس قدر کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اب اس میں مزید انہوں نے کہا کہ جناب یہ عمران خان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام کو عمران خان نے شعور دیا ہے اور آج وہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ان کے پاس آ گئی. ان کو پتہ ہے کہ یہ 13 پارٹیاں وہ ہیں جنہوں نے ہمیں نوچا ہے پچھلے کئی سال سے، کئی دہائیوں سے. اب آپ کا ریکارڈ اگر دہائیوں پہ مشتمل ہمیں نظر آتا ہے، عوام کو نظر آتا ہے، تو وہ کیسے آپ کو وہ پہچان گئے ہیں، کیوں بخشیں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جن کو ریاست کا محسن ریاست ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا، یعنی یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کو اب شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہ شک ہم اتار دیں گے، ہم 15 اکتوبر کے بعد زبانیں کھول دیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. پھر جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ یہ نواز شریف نے ابھی 250 صفحوں کی کتاب میں سے صرف پہلا صفحہ پڑھ کے سنایا ہے. یعنی وہ جو انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے میڈیا کو ایڈریس کیا اور اپنے اوپر بڑا ایک ظلم کی داستان سنائی کہ جی میرے اوپر یہ مظالم ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پہلا صفحہ 249 صفحے رہتے ہیں تو وہ بھی کھولے جائیں گے. اب یہ وہ دھمکی ہے جو کہ ہمیں دی جا رہی ہے، اور آپ سوچئے کہ اس وقت قوم تنگ ہے، ان کے منہ نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن یہ دندن آ رہے ہیں. ایک طرف اعتزاز احسن جو جی چاہا کہہ کے چلے گئے، دوسری طرف باقی کے یہ حضرات دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام ہے. ہوا یہ ہے اصل میں کہ اس وقت تک جتنی بھی کنفرنٹیشن اور جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان ہارا ہے، پاکستان کے عوام ہارے ہیں. یہ کرپٹ ٹولہ، یہ مافیا، یہ پورا نظام یہ جیت گیا ہے. اس جیت کو اب کیسے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے عوام اس کو قبول کرتے ہیں یا عوام جو ہے وہ بالآخر اپنی فتح چاہتے ہیں، یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.